یعنی اگر کسی مقام پر انسان بند گلی میں پہنچ چکا ہے، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، مصائب ہیں، ضروریات زندگی ہیں، اور اس کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا کہ جس راستے کے ذریعے سے یہ ان مشکلات کو حل کرے، تو خداوند متعال شخص متقی کے لیے پہلی چیز کی ضمانت یہ دے رہا ہے کہ وہ بند راستے میں تیرے لیے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، سارے کے سارے بند راستے تمہارے کھول دوں گا۔ اور دوسرا رزق ما لا یحتسب، یعنی تمہیں رزق عطا کروں گا، ایسا رزق جس کا تمہیں ملنے کا وہم و گمان بھی اس ذرائع سے نہیں ہوگا۔ یہ دو چیزیں متقی کے لیے خداوند متعال جو ہے یہ کر رہا ہے۔ دیکھیں بعض اوقات جو ہے انسان کو یقین ہوتا ہے یا گمان ہوتا ہے کہ مثلا میں مزدوری کر رہا ہوں، دیہڑی کر رہا ہوں، کسی دفتر میں کام کر رہا ہوں، بعض اوقات دکان پہ کام کر رہا ہوں، بعض اوقات ٹیچنگ تدریس کرا رہا ہوں، بعض اوقات خطابت کر رہا ہوں۔ ان مطالب کو جب بیان کرتا ہے انسان کو یا یقین ہوتا ہے یا گمان ہوتا ہے کہ اس کام کی مزدوری اور اجرت مجھے ملے گی۔ اب تو خیر ماشاءاللہ جو ہے خطباء نے بڑی ترقی کر لی ہے دنیا کے لحاظ سے کہ پہلے ہی وہ ایڈوانس ہی پیسے لے لیتے ہیں اور بعد میں جو ہے کہتے ہیں میرے اکاؤنٹ میں بھیج دیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ ہم آپ کو کربلا بھی سنائیں گے اور آپ کو اہل بیت علیہم السلام کی شان اور عظمت بھی بیان کریں گے، پیسے ایڈوانس لے لیتے ہیں۔ یا مثلا مزدور ہے ایک شخص جو دیہڑی کر رہا ہے، تو ظاہر ہے اس کو پتہ ہے کہ شام کے وقت جب میں کام سے فارغ ہوں گا تو مجھے 800 روپے یا 1000 روپے یا مثلا آج کے دور میں 1200 روپے جو ہے مجھے یقیناً ملنے ہیں۔ یہ ایک رزق ہے کہ ما لا یحتسب نہیں ہے، اس کا یا اس کو وہم و گمان تھا یا اس کو یقین تھا کہ یہ مجھے ملنا ہی ہے یا لے چکا ہے، اور اس ذرائع سے وہ اپنی رزق اور روزی کو پورا کر رہا ہے۔ اور بعض اوقات انسان کو جو ہے یہ ہوتا ہے انسان کام کر رہا ہے اللہ کی اطاعت میں اور لباس تقوی سے باہر نہیں ہوتا اور اپنے کام میں مصروف رہتا ہے، اپنا وظیفہ شرعی انجام دیتا ہے، اور خداوند متعال اس کو اس کا رزق اور روزی ایسے ذرائع سے عطا کرتا ہے کہ اس کو وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ یہ رزق جو ہے وہ رزق ما لا یحتسب نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو محنت مزدوری بالفرض اگر نہیں کر رہا، صرف اللہ کے دین کی خدمت میں مصروف ہے، مثلا یہ طالب علم دینی بیٹھے ہوئے ہیں، علماء ہیں، مراجع ہیں، مجتہد ہیں، نہ دہاڑی کرنے کے لیے وقت نکال سکتے ہیں، نہ محنت اور مزدوری کرنے کے لیے، نہ دکان چلانے کے لیے، کوئی کاروبار کرنے کے لیے وقت نہیں دیتے۔ اگر وقت ہے شب و روز بیٹھے ہیں اور قرآن و حدیث و فرمان معصوم کو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے، خود بھی عمل کرتے ہیں، لوگوں کو بھی فتویٰ دیتے ہیں۔ ان کا کام شب و روز یہ اپنی زندگی کو وقف کر رکھا ہے علماء نے۔ اب یہ کہ جس کو وہم و گمان نہیں ہوتا، ایک طالب علم کو، ایک عالم دین کو کیا ہوتا ہے؟ وہم و گمان نہیں ہوتا، لیکن خدا عطا کر دیتا ہے، اور عطا بھی جب کرتا ہے اس کا کرم اور فیض جب جاری ہوتا ہے تو اتنا عطا کرتا ہے کہ پھر حساب و کتاب کے لیے دفتر میں آدمی بٹھانے پڑتے ہیں کہ ان سے لیں اور ان کا حساب و کتاب رکھیں۔ یا آپ کے حوزہ علمیہ، خواہ وہ پاکستان ہوں یا ہندوستان ہو یا دوسرے ممالک کہ جہاں پر یہ مدارس دینیہ حوزہ علمیہ چلتے ہیں، وہ اسی رزق ما لا یحتسب سے چلتے ہیں۔ یہ طلاب کو جو خرچ و اخراجات و ضروریات
زندگی کھانے کے لیے، پینے کے لیے، پہننے کے لیے. یہاں سے دور دراز سے لوگ سفر کر کے آتے ہیں حوزہ علمیہ قوم و حوزہ علمیہ نجف اشرف میں. وہاں کوئی ان کا کارخانہ تھوڑا لگا ہوا ہے. گھر سے بھی اتنے وسیع رزق یا وہ وسائل نہیں رکھتے کہ جس کی وجہ سے اپنی ضروریات زندگی پوری کریں، لیکن 10 سال تک، 20 سال تک، 30 سال تک کام بھی وہاں پر کوئی نہیں کرتے، لیکن خالق ان کو بھی رزق دے رہا ہوتا ہے، ان کی زوجہ کا بھی رزق پہنچ رہا ہوتا ہے، ان کے بچوں کے اخراجات بھی وہاں خالق پہنچا رہا ہوتا ہے، اور معلوم نہیں ہوتا کہ کس ذرائع سے وہاں سے خدا ہم تک پہنچا رہا ہے. یہ ہے رزق ما لا یحتسب. خداوند متعال متقی کے لیے 2 چیزوں کی ضمانت دے رہا ہے، ایک رزق ما لا یحتسب، اور دوسری چیز جو ہے وہ بند راستوں کو کھول دینا مشکلات کے وقت. خاص طور پر جو ہے جیسے میرے یہ نوجوان دوست بیٹھے ہوئے ہیں سارے تقریباً، کہ ایک غریزہ جنسی ایک طرف سے انسان کو فشار دیتا ہے، دباؤ ڈالتا ہے، پریشر آتا ہے، اور دوسری طرف سے جو ہے کیا کرتا ہے خداوند متعال ایسے شخص متقی کے لیے آزمانے کے لیے، امتحان کرنے کے لیے خالق کائنات حلال کے سارے راستے بند کر دیتا ہے. ادھر سے وہ جوانی کا فشار ہے، وہ غریزہ جنسی کا دباؤ اور پریشر ہے، اور دوسری طرف سے حلال کے دروازے سارے بند کر دیتا ہے، اور پھر کہتا ہے یہاں پر جو ہے تمہیں میں آزما رہا ہوں کہ تم ان حالات میں کہ جب سب راستے حلال کے بند ہو چکے ہیں اور غریزہ جنسی کا پریشر بھی ہے، اب میں دیکھتا ہوں تم میری کتنی اطاعت کرتا ہے. شخص متقی اپنے وظیفے پر عمل کرتا ہے، اطاعت خدا کرتا ہے، سوچتا نہیں ہے نافرمانی خدا اور معصیت خدا اور گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا. اس مقام پر کیا کرتا ہے پھر خداوند متعال؟ البتہ ہمیشہ کے لیے بند نہیں ہوتے، لیکن بعض اوقات جو ہے یہ ہوتا ہے کہ انسان کے لیے ایک شخص ہے کہ جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، دیندار ہے، عام شخص کی، معصوم کی بات نہیں کر رہا، عام شخص کی بات کر رہا ہوں، نماز وقت پر پابند، روزے کا پابند ہے، حج واجب ہو گئی تو حج کر لیا ہے، خمس واجب ہو گئی تو خمس ادا کر رہا ہے، نہ کسی کی اہانت کرتا ہے، نہ کسی کی توہین کرتا ہے، نہ کسی کے ساتھ بد اخلاقی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھتا ہے کہ مجھ پر رزق کے حلال کمانے کے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں. نہ کوئی مزدوری دینے کے لیے تیار ہے، نہ کوئی دہاڑی دینے کے لیے ہے، نہ کوئی سیکورٹی گارڈ رکھنے کے لیے تیار ہے، اور نہ ہنرمند ہے، لیکن کسی کارخانے میں جو ہے کام کرنے کے لیے جگہ نہیں ملتی، جہاں جاتا ہے وہاں سے واپس آ جاتا ہے، حیران اور پریشان ہو جاتا ہے. ادھر سے دیکھیں یہ بندش کر دی ہے حلال کی، ادھر سے ضروریات کو بڑھا دیا ہے، زوجہ کا نان و نفقہ ہے، اولاد کا نان و نفقہ ہے، ان کے تعلیم کے اخراجات ہیں، ان کے کھانے کے اخراجات، ان کے پینے کے اخراجات. ادھر سے ضروریات زندگی بڑھ رہی ہیں، ادھر سے حلال رزق کمانے کے راستے بند ہو گئے ہیں. اب یہ کیا ہے؟ بند گلی میں کھڑا ہوا ہے، سوچتا ہے. اچھا یہ بھی بات ہے کہ خداوند متعال اس موقع پر ایک مومن و متقی کے لیے راستے حلال بند کر کے حرام کا راستہ کھلا رکھتا ہے، اور دیکھتا ہے، آزمائش کرتا ہے کہ اب حلال کے راستے اس کے بند ہو گئے ہیں، اس کے لیے پریشانی بنے گی، اس کے لیے خدا جانتا ہے، اول سے ازل سے جانتا ہے کہ یہ پریشان ہوگا، اس کو تنگی آئے گی، ان مشکلات و مصائب کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا. اب دیکھتا ہوں کہ یہ کتنا میری اس اطاعت پہ صبر کرتا ہے، ان مشکلات میں کتنا جو ہے ثابت قدم رہتا ہے، اور یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں خدا کی نافرمانی، خدا کے خالق کی بارگاہ میں روتا ہے، پروردگار عالم مجھ سے کون سی خطا ہوئی ہے، کون سی غلطی ہوئی ہے، اتنی مشکل، اتنی پریشانی، اتنے مصائب و آلام کہ سارے راستے تو نے میرے حلال کے بند کر دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کا تقوی، اس کی پرہیزگاری اس کو خلاف شر اور نافرمانی خدا اور معصیت خدا کی طرف جانے سے روکتا ہے. قدم نہیں اٹھاتا خلاف شر، اطاعت خدا میں اپنی زندگی گزارتا ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے
خالق کائنات اپنا فیض اور رحمت کے مجاری جو بھی ہیں، جہاں جہاں سے خدا کا فیض اور رحمت پہنچنا چاہیے، سب کے سب راستے پھر اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور یہیں سے جو ہے، یہیں سے بہت سے اولیاء خدا، بندگان خدا، محبوب ترین ہستیوں کو یہیں سے ارتقاء اور ترقی ملی ہے کہ جب خدا نے آزمائش کی ہے، امتحان کیا ہے، تو خداوند متعال نے ان کے وہ بند راستے جو تھے وہ سارے کے سارے جو ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا کھول دیا ہے۔ لہذا شخص متقی کو اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے، پریشانی پیش آتی ہے، رزق کی تنگی ہے، گھر کی تنگی ہے، گاڑی نہیں ہے، سواری نہیں ہے، خرچ نہیں ہے، اخراجات نہیں ہے، کھانے کے لیے نہیں ہے، پینے کے لیے نہیں ہے، اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خدا کا وعدہ ہے میں تمہیں رزق دوں گا ایسے ذریعے سے کہ جو مالا یحتسب ہے، تم اس کو گمان بھی نہیں ہوگا، تمہیں رزق دوں گا، لیکن تمہارا امتحان ہے، تمہاری آزمائش ہے کہ تم جو دعوے دار ہو کہ ہم امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی سیرت پر عمل کرنے والے ہیں۔ امیر المومنین کی سیرت یہ ہے کہ خواہ کتنی بھی مشکل اور پریشانی آ جائے، نافرمانی خدا اور معصیت خدا کا ارتکاب نہیں کرتا۔ تو مومن کے لیے بھی یہ آزمائش اور امتحان بعض اوقات ہوتا ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ بہت سے نمونے ہیں ہمارے پاس تاریخ میں۔ جناب یوسف علی نبینا و علیہ السلام عزیز مصر کے دربار میں پہنچے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں۔ جب جوانی کا عالم ہوا تو وہاں پر قرآن کہہ رہا ہے کہ عزیز مصر کی اہل نے آ کر جناب یوسف سے تقاضا کیا خدا کی نافرمانی کا۔ وغلقت الابواب، اور تمام دروازے ساتھ کے ساتھ بند کر لیے۔ وقالت ہیت لک، تقاضے گناہ کر رہے ہیں۔ تمام دروازے بند کرنے کے بعد قرآن کہہ رہا ہے اس مقام پر یہ اللہ کے نبی اگرچہ معصوم ہیں، اب دیکھیں یہاں پر جو ہے دروازے بند ہیں، فرار کا راستہ موجود نہیں ہے، لیکن خدا کا وعدہ ہے کہ اگر تم صبر کرو گے، میری اطاعت کرو گے، استقامت دکھاؤ گے، پریشان اور اضطراب اتنا نہ ہو کہ حرام کا ارتکاب کریں اور اس کو بہانہ بنائیں اپنی پریشانی کو کہ اس کے ذریعے سے، چونکہ میرے لیے کھانے کا نہیں تھا، میرے لیے پینے کا نہیں تھا، میرے لیے رہنے کے لیے تھا، میں کیا کرتا۔ بعض اوقات کہتے ہیں مولانا کیا کریں، قبلہ کیا کریں، بڑی مشکل ہے، روزی بڑی تنگ ہے، کہیں سے روزگار نہیں مل رہا، فلاں نہیں مل رہا، فلاں نہیں مل رہا، تو پھر ہم 2 نمبر نہ کام نہ کریں تو کیا کریں؟ اگر جھوٹ نہ بولیں، اگر 2 نمبری نہ کریں، اگر کام نہ تولیں، اگر تقلب نہ کریں، تدلیس نہ کریں، دکھائیں کچھ اور دیں کچھ، تو ہماری دکان نہیں چلتی، گزارا نہیں ہوتا۔ کیوں گزارا نہیں ہوتا؟ گزارا ہوتا ہے، یہ بندش ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، روزی کی تنگی مومن اور متقی کے لیے ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ وقتی طور پر ہے، اس کے بعد خداوند متعال نے دروازے کھول دینے ہیں، اور وہ مقام عطا کرنا ہے کہ جس مقام پر پہنچ کر اس شخص متقی جب پہنچے گا تو عام جنتی اس کو دیکھ کر جو ہے حیران ہوں گے اور غبطہ کریں گے اور اس سے سوال کریں گے کون سا ایسا کام کیا ہے کہ جس کو اللہ نے تمہیں جنت میں یہ مقام عطا کیا ہے اور ہمیں یہ مقام عطا نہیں کیا۔ یہ مقام متقی بڑا بلند مقام ہے متقی شخص کا۔ اب قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ فاستبق الباب، دونوں نے، اہل عزیز مصر نے اور جناب یوسف، دونوں دوڑے ہیں دروازے کی طرف، کوشش کی ہے کہ پہلے میں پہنچ جاؤں اور دروازہ نہ کھلے، اور اللہ کے نبی کوشش کر رہے کہ پہلے میں پہنچ جاؤں اور دروازہ کھول کر نکل، دروازہ بند ہے، تالے لگے ہوئے ہیں، بند گلی میں اللہ کے نبی ہیں، لیکن خدا کے وعدے پر یقین ہے کہ متقین کے لیے خداوند متعال دروازے کھولتا ہے، بند گلی کو کھولتا ہے، پریشان نہیں ہونا۔
ایک دروازے پہنچے کھل گیا، دوسرے پہ، تیسرے پہ، 7ویں دروازے پہ جب پہنچے، جب کھلا تو عزیز مصر کا سامنا ہو گیا۔ عزیز مصر کو بجائے اس کے کہ جناب یوسف اپنی داستان سناتے، اہلیہ جناب عزیز مصر کی اہلیہ نے کہا کہ جو تمہارے اہل کے ساتھ برا ارادہ رکھتا اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ یعنی یہ کہہ رہی تھی کہ میرا ارادہ نہیں تھا، اس کا ارادہ تھا۔ اب جناب یوسف کیا ہے، ایک غلام کی حیثیت سے تو رہ رہے تھے عزیز مصر کے گھر میں، اور مشکل اتنی ہے اور اتنی بڑی تہمت لگ رہی ہے، لیکن جناب یوسف اس سے پریشان نہیں ہے، اضطراب نہیں ہے، مطمئن ہے کہ اب میں نے اپنے وظیفے پہ عمل کرنا ہے۔ اب راستے کھولنے، دروازے کھولنے، یہ بند دروازے اور بند راستے کھولنے خدا کا کام ہے، لہذا دروازے کھول دیے۔ عزیز مصر نے پوچھا معاملہ کیا ہے، یوسف سے پوچھا، جناب یوسف سے معاملہ کیا ہے، تو خداوند متعال کہ قرآن میں 2 چیزوں کا ذکر ہے۔ ایک یہی ہے کہ قدت قمیصہ من دبر، اور دوسرا جو ہے شاہد شاہد من اہلہ، انہی کی آل میں سے انہی کا بچہ جو ہے دوسرا شاہد اور گواہ بن گیا کہ جناب یوسف بے گناہ ہیں۔ آپ دیکھ لیں، کہا آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ ہے، اگر دیکھیں اگر جناب یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر تمہاری اہل اس میں قصوروار ہے، اگر جناب یوسف کا کرتا سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر جناب یوسف کے قصوروار ہیں۔ یہ اس نے گواہی دی اور معاملہ حل کیا۔ یعنی خداوند متعال نے اس مشکل اور پریشانی سے بچنے کے لیے جناب یوسف کو 2 چیزیں عطا کر دی، ایک وہ کرتے کا پھٹ جانا پیچھے سے، اور دوسرا اس بچے کی گواہی دینا۔ یہ ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو شخص باتقوی ہوگا خداوند متعال اس کے لیے دروازے بند کھول دیتا ہے اور اپنی رحمت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کے لیے پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ خداوند متعال ہمیں بہت سے نمونے ہمیں ملتے ہیں، خداوند متعال ہمیں ان مشکلات، وہ زندگی میں ظاہر ہے ہی مشکلات ہیں ہی پریشانیاں، لیکن مومن کے لیے کچھ زیادہ مسائل ہوتے ہیں، اس لیے کہ خداوند متعال چاہتا ہے کہ ان پریشانیوں کے ذریعے سے آپ مومن کے، متقی کے، شخص پرہیزگار کے درجات کو بلند کریں۔ درجات تبھی بلند ہوگا کہ اس مشکل اور ابتلا اور پریشانی میں مبتلا ہو کر پھر اس پہ صبر کریں گے، پھر حوصلہ کریں گے اور ثابت قدم رہیں گے، تو خداوند متعال پھر اس بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ بعض اوقات خداوند متعال کی طرف سے ایسی ایسی آزمائش آئی ہیں، ایسی ایسی تکالیف بھی خداوند متعال کی طرف سے بندگان خدا پر نازل ہوتی ہیں کہ جو انسان سوچے تو قابل برداشت نہیں ہوتی۔ یہی درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہی جناب مریم کا واقعہ ہے کہ جناب مریم کے پاس روح القدس تشریف لائے اور کہا کہ خداوند متعال آپ کو ایک بیٹا، عظیم بیٹا عطا کرنے والا ہے۔ جناب مریم بیت المقدس کو چھوڑ کر دور چلی گئی اور روح اللہ جناب عیسی مسیح دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ کے نبی کو گود میں لے کر جب بیت المقدس میں واپس آئی تو حواریوں نے گھراؤ کر لیا، کہا کہ یا مریم، اے مریم، یہ تو نے کیا کیا ہے؟ یہ کیسی ناپسندیدہ کام انجام دیا ہے، جبکہ نہ تمہارا باپ برا تھا معاذ اللہ اور نہ ہی تمہاری ماں ایسی تھی، یہ کیسے ہو گیا ہے بغیر شوہر کے بچہ؟ اب خدا نے حکم کیا ہے مریم تم نے نہیں بولنا، فاشارت الیہا، اپنے بچے کی طرف، وہ جو گود میں لیے ہوا ہے اس کی طرف اشارہ کر دیں۔ فاشارت الیہا، جناب مریم نے اشارہ کیا۔ اب کتنی بڑی تکلیف عرض کر رہا ہوں، خدا کی طرف سے کتنی بڑی آزمائش ہے جناب مریم کے لیے کہ جناب مریم، قرآن کی آیت ہے، قرآن کے الفاظ ہیں کہ جناب مریم خواہش کر رہی تھی خدا سے
کہ کاش ایک تکلیف الہی آنے سے پہلے مت تو مر جاتی اور یہ آج کا دن مجھے نہ دیکھنا پڑتا، وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، اور لوگ مجھے فراموش کر چکے ہوتے. کاش کہ میں دنیا میں نہ ہوتی. اب میں ان کو کیا جواب دوں؟ یہ سوچ رہی تھی خالق کی طرف سے جو الہام ہوا کہ مریم تو نے جواب نہیں دینا، اس بچے کی طرف اشارہ کرنا، یہ جواب دے گا. اور جب اشارہ کیا تو وہ کہنے لگے کہ کیفا نقلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے چھوٹے بچے سے کہ جو 1 دن کا 2 دن کا بچہ ہے، ہم اس سے کیسے کلام کریں؟ اس میں کیا صلاحیت ہے کلام کرنے کی؟ لیکن اللہ نے جناب مریم کے لیے وہی بیٹا کہ جو چند لحظوں کا تھا، مریم کے لیے گواہ بنا دیا اس کی عصمت و پاک دامنی کا. قائنی عبداللہ ہے، آتنی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب عطا کی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. لہذا نبی کی ماں بے قصور ہے، پاک دامن ہے، اور اتنی پاک دامن تھی کہ قرآن کہہ رہا ہے احسنت فرجہا، کہ اتنی عفیف اور پاک دامن تھی کہ کسی قسم کا اس دامن میں داغ اور دھبا نہیں تھا. اب دیکھیں یہ نبی کی ماں جناب مریم کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا ہے اس تکلیف کے اور اس مشکل کے وقت صبر کرنے میں. اللہ کی تکلیف کو برداشت کیا ہے، اور اتنی تکلیف تھی کہ جو قابل برداشت نہیں تھی. خود جناب مریم کہہ رہی ہیں کہ خدایا اس سے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا لیتے، مجھے اس تکلیف میں مبتلا نہ ہونا پڑتا. اتنی بڑی تکلیف اس کو برداشت کیا. تو خالق نے کہا تجھے اس نبی کی امام، اس نبی کی ماں بنانے والا ہوں کہ جو اولو العزم انبیاء میں سے اس کا شمار ہوتا ہے. صاحب شریعت بھی ہے، نبی بھی ہے، اولو العزم نبی ہے. یہ مشکل سے پریشانی سے گھبرانے کے ضرورت نہیں ہے. مومن اور متقی کے لیے خدا کا وعدہ ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. آج ہم اس دنیا میں پریشان ہیں، پیسے کی خاطر گاڑی نہیں ہے، کھانے کے لیے نہیں ہے، پینے کے لیے نہیں ہے، بینک بیلنس نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے. بابا اتنی پریشانی کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں بچ سکتے ان پریشانیوں سے، اس لیے کہ خداوند متعال نے آپ کو اور مجھے فقیر اور محتاج پیدا کیا ہے. اس گندم کا بھی محتاج پیدا کیا ہے، پانی کا بھی محتاج پیدا کیا ہے، یہ سورج کی گرمی کا بھی محتاج پیدا کیا ہے، ماں باپ کا بھی محتاج پیدا کیا ہے، استاد کا بھی محتاج پیدا کیا ہے، ہمسائے کنبے قبیلے کا سب کا محتاج ہے. محتاجی ہے انسان میں. لیکن اس کا بھی ایک فلسفہ ہے، انشاءاللہ عرض کروں گا کسی وقت، کہ یہ مومن انسان کے لیے اللہ نے کیوں بنی نوع انسان کو سب کو جو ہے محتاج پیدا کیا، فقیر پیدا کیا ہے. کانتم الفقراء اللہ الغنی الحمید، تم سب کے سب جو ہے فقیر اور محتاج ہو اللہ کی طرف، اور اللہ بے نیاز اور غنی مطلق ہے، اور وہ ہے ایک ذات کہ جو غنی مطلق، اس کے علاوہ باقی کوئی بھی غنی. خداوند متعال ہمیں ان پریشان زندگی، مصائب اور آلام سے احسن طریقے سے اور آزمائش خدا سے اور امتحان خدا اور ابتلاء خدا سے احسن طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. خداوند متعال ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے. خداوند متعال ہمیں سیرت اہل بیت علیہم السلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحکیم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم الا قد امرکم اللہ فی محکم کتابہ بالصلاۃ علی نبیہ وحبیبہ فقال تعلیما لکم وتشریفا للصفیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وعلى امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وعلى سیدۃ نساء العالمین فاطمۃ بنت رسول اللہ وعلى الحسن المجتبى والحسین الشہید بکربلاء وعلى علی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي عليهم السلام أما بعد قال اللہ الحکیم والنون والقلم وما یسطرون وما انت بنعمت ربک لمجنون. درود پڑھے محمد وآل محمد. یار پانی اس ہفتہ کی ایک دو مناسبتیں. ایک تو کل کا دن جو گزرا ہے ولادت باسعادت سے حجت خدا فرزند زہرا جناب امام محمد باقر علیہ السلام ہدیہ تبریک کو مبارک عرض ہے امام زمانہ کی خدمت میں تمام مومنین و مسلمین جہان کے. جس طرح عرض کر رہا تھا کہ خالق کائنات انسان کے لیے بہت سے وسائل ہدایت کو پیدا کیا ہے اور اپنی حجج اور اپنی ان عظیم نمائندوں کو بھیجا ہے اور ان میں سے کہ جو وسیلہ ہدایت ہیں اور بہت ہی باعظمت وسیلہ ہیں ان میں سے ایک امام محمد باقر علیہ السلام کی ذات گرامی ہے. خداوند متعال ہمیں ان کی اس جشن ولادت اور اس کے ذریعے سے جو فیوز و برکات الہی ہیں ہم سب کے شامل حال فرمائے. اور دوسری مناسبت جو ہے وہ ظاہر وقت بہت تھوڑا ہے. رحلت اور وفات حضرت آیات مرحوم مغفور جناب آیت اللہ العظمیٰ آیت اللہ صافی گل پیگانی رحمت اللہ علیہ رضوان اللہ علیہ چند دن ہوئے ہیں کہ جو اس دنیا سے چلے گئے. دیکھیں خداوند متعال بعض اپنی مخلوق کو بعض دوسروں سے درجات اور فضیلت کے اعتبار سے بلند کر دیتا ہے. یہ قرآن کی آیت جو آپ کی خدمت میں موضوع کلام دی ہے 2-3 منٹ کے لیے
اس میں خداوند متعال قسم کھا رہا ہے، نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم، وما یسطرون، اور ان سطروں کی قسم جو لکھا جاتا ہے اس کی قسم۔ ایک قلم جو ہے، ظاہر ہے ایک چیز عرض کر دوں کہ جب بھی قسم کھائی جاتی ہے اس چیز کی کھائی جاتی ہے کہ جو انسان کی یا متکلم کی نگاہ میں باعظمت اور محبوب تر ہو۔ ہر چیز کی قسم نہیں کھائی جاتی۔ کبھی ہم عمر کی قسم کھاتے ہیں، عمر سے مراد حیات ہے، ہاں عمر کی قسم کھاتے ہیں اس لیے کہ زندگی انسانوں کے نزدیک، بعض انسانوں کے نزدیک کیا ہوتی ہے؟ محبوب ہوتی ہے۔ کہتے ہیں مجھے اپنی عمر کی قسم، اپنی زندگی کی قسم، اپنی حیات کی قسم۔ بعض اوقات کہتے ہیں تیری قسم، بیٹا اولاد ہے بہت زیادہ پیاری ہے تو انسان کہتا ہے تیری قسم میں یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا۔ خداوند متعال قرآن میں بہت سی قسمیں ہیں اور ان میں سے ایک یہ ہے جو قلم کی قسم اٹھا رہا ہے۔ قلم کسی زمانے میں جو ہے وہ ایک جو اگتا ہے، البتہ خود رو ہے ہمارے علاقے میں، شاید ہو سکتا ہے بعض علاقوں میں اس کی کاشت، میں نے نہیں سنا کہ اس کی کاشت کرتے ہوں، کہ اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ سرکنڈا کہتے ہیں، سرکنڈا، اور جس کو ہم کانے کہتے ہیں سرائکی میں اپنی زبان میں، اس کو سرکنڈا کہتے ہیں۔ یہ پر کسی زمانے میں سرکنڈا سے ایک قلم بنائی جاتی تھی اور اس کی کوئی اب بھی کوئی خاص اتنی ارزش نہیں ہے، خودرو ہے، کھیتوں میں سائڈوں پر جو ہے اگاتا ہے اور لوگ پھر ضرورت کے مطابق اس کو کاٹ کے لے جاتے ہیں، جلانے کے لیے بھی اور چھت پر ڈالنے کے لیے، یہ دوسری چیزیں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن کسی زمانے میں اس کی کوئی ارزش نہیں تھی۔ یہ آج سے 1400 سال پہلے کی آیت ہے۔ اس زمانے کی قلم کی خداوند متعال قسم کھا رہا ہے۔ قلم میں کیا خصوصیت ہے؟ قلم میں کون سی ایسی چیز ہے کہ جو خداوند متعال اپنی نگاہ میں اس کو محبوب سمجھ کر اس کی قسم اٹھا رہا ہے؟ قلم ذریعہ علم ہے، لکھا جاتا ہے اس کے ذریعے سے، اور علم جو ہے نور ہے اور نور الہی ہے، اس کے ذریعے سے یہ نور لوگوں تک پہنچتا ہے۔ ایک قلم آج کل جو ہے مثلا پلاسٹک کے ہے یا دھات کے بنے ہوئے ہیں، لوہے کے یا چاندی کے بنے ہوئے ہوں تو بھی دھات ہے، اس کی کیا ارزش ہے؟ ایک وہ سرکنڈا کہ جس کی کسی زمانے میں کچھ بھی ارزش نہیں تھی عام انسانوں کی نگاہ میں، خداوند متعال اس کی قسم کھا رہا ہے کہ قلم کی قسم، چونکہ قلم ذریعہ ہے اس نور الہی کو منتشر کرنے کا اور دوسروں تک پہنچانے کا۔ اب یہ عام قلم ہے، اس کے بعد جو ہے دوسری قسمیں بھی آ رہی ہیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها، اس طرح جو ہے خداوند متعال سورہ شمس میں قسمیں کھا رہا ہے۔ اس کے بعد ہیں، یہ پہلے ہے۔ جب بھی کسی چیز کو انسان مقدم کرتا ہے تو اس کی اہمیت ہوتی ہے دوسری چیزوں پر، اس لیے اس کو کیا کرتا ہے؟ اہم کو مقدم کرتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ قلم اس سورج سے کہ جو چمک رہا ہے اور پوری دنیا کو روشنی دے رہا ہے، وہ چاند کے رات کو چمکتا ہے اور پوری دنیا کو نور عطا کرتا ہے، اور وہ دن والنہار اذا جلاها، یہ دن کہ جب روشن ہو جاتا ہے، خداوند متعال اس کی قسم کھا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ منبع نور ہیں، یہ دنیا کو، مادی دنیا کو نور عطا کرتا ہے، اور قلم بھی انسان کے دلوں کو نور عطا کرتا ہے۔ لہذا قلم کو مقدم رکھا ہے، باقی قسموں کو بعد میں لایا ہے۔ یعنی قلم اتنا اہم ہو گیا ہے کہ خداوند متعال سورج، چاند اور دن سے بھی مقدم اس کی قسم کھا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بے جان قلم، جس میں جان نہیں ہے، جس میں روح نہیں ہے، جو بنی نوع انسان کا فرد نہیں ہے، جو اشرف المخلوق کا فرد نہیں ہے، خدا کو اتنا محبوب ہو گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم کے منتشر کرنے کا ذریعہ ہے۔ لیکن وہ ہستی کہ جو اشرف المخلوق کا فرد ہے، عالم فقط نہیں ہے، مرجع بھی ہے، فقیہ بھی ہے، مجتہد بھی ہے، زاہد بھی ہے، متقی بھی ہے، اس کا اندازہ کریں کہ جو ساری زندگی جو ہے یا علم لینے میں گزاری ہے یا لوگوں میں علم بانٹنے میں گزاری ہے، وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، تو اس کی عظمت اللہ کی نگاہ میں کتنی بلند ہوگی۔ وہ کہ جو نور محمد و آل محمد کو ساری زندگی
اس کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو نور عطا کرتا رہا ہے، اس کی کتنی عظمت ہوگی۔ خداوند متعال ان کو درجات عالی ہیں، خداوند متعال ان کے درجات کو متعالی فرمائے، خداوند متعال ان کو اپنی رضوان اور رحمت سے سرشار فرمائے، اور خداوند متعال ان کے تمام پسماندگان اور شاگردان علماء کرام کو صبر و اجر عظیم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔